پتہ نہیں یہ سب کہاں سے شروع ہوا تھا۔ شاید میں نے شروع ہی غلط جگہ سے کیا تھا، یا شاید میری زندگی غلط جگہ سے شروع ہوئی تھی۔ کبھی لگتا ہے میں بہت چھوٹی تھی، پھر اچانک کوئی میرے منہ پر کہہ دیتا ہے تم اب بڑی ہو گئی ہو۔ بڑی کب؟ کیسے؟ مجھے تو اپنے ہاتھوں کی لکیریں تک اپنی نہیں لگتی تھی، تو پھر عمر کا ٹھیک ٹھیک پتہ کیسے لگتا؟ مجھے بچپن میں بس اتنا یاد ہے کہ کوئی تھا، کوئی جو میرے لیے چیزیں لاتا تھا، پھر وہی مجھے کام بھی کرواتا تھا، جیسے محبت اور ضرورت اور بوجھ تینوں ایک ہی تھالی میں ڈال دیے گئے ہوں۔ اسکول، ہاں اسکول جیسے پیچھے رہتا گیا، ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ گھر آگے آتا گیا، گھر کے کام، برتنوں کی کھنگکت، تیل کی چھینٹیں، اونچی آوازیں، بچوں کی چیخیں، میری اپنی خاموشی، سب کچھ جیسے ایک ہی کمرے میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ میں بنتی بھی تھی، جلتی بھی تھی، کبھی ہاتھ جلتا تھا، کبھی دل، اور ہر بار لگتا تھا کہ میں کچھ بھول رہی ہوں، شاید اپنی عمر، اپنی چاہت، اپنا وجود، یا شاید وہ چاند جو وہ کہتا تھا میرے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے۔ پھر شادی، شادی نہیں، جیسے ایک بڑے اندھیرے میں دھکیل دیا گیا ہو۔ کمرہ بند، روشنی کانپتی، دیواریں جیسے سانس لے رہی ہوں۔ وہ اندر آیا لڑکھڑاتا ہوا، نشا، اتنا نشا کہ مجھے دیکھ رہا تھا یا مجھ سے گزر کر کسی اور سے بات کر رہا تھا، سمجھ نہیں آتا۔ الفاظ اس کے منہ سے گرتے تھے جیسے کھٹے ہوئے، بڑے زہریلے۔ عورتیں، لڑکیاں، غلط فہمیاں، وہ بولتا جاتا، میں سمٹتی جاتی۔ ایک لمحہ ایسا تھا جب مجھے لگا وہ مجھے دیکھ نہیں رہا، وہ کسی اور کو دیکھ رہا ہے، اور وہ کوئی اور شاید میں تھی ہی نہیں۔ پھر وہ چیخا تھا، یاد ہے یا نہیں؟ شاید میری یاد خود بھی چیختی تھی۔ اس نے مجھے پکڑا، ہلایا، جیسے میں کوئی زندہ انسان نہیں، بلکہ کوئی چیز ہوں جو اس کے غصے سے جلتی ہے۔ وہ کہتا تھا رک لگانی پڑتی ہے، تب سکون ملتا ہے، اور میں سوچتی رہتی میں تو پہلے ہی رکی ہوئی ہوں، میری سانسیں تک اس کی مرضی کی غلام۔ پھر مزید رک کیوں؟ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ہاں ڈاکٹر، لیکن میں ڈاکٹر کو کیا بتاتی کہ میرا دل کسی بند کمرے میں پھنس گیا ہے، کہ میرے کانوں میں گالیوں کی گونج رہتی ہے، کہ نیند آتی بھی ہے تو خواب چیخ اٹھتے ہیں۔ میں لوٹی تو اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھتی رہی، لکیریں بدل رہی تھی، یا شاید میری آنکھیں، یا خود میں خود۔ پھر نیند، عجیب سی، بھاری سی نیند میں لہروں کی طرح کبھی ڈوبتی، کبھی اوپر آتی۔ آنکھ کھلی تو وہ گھر میں تھا، یا گھر اس میں تھا، یا ہم دونوں کہیں بھی نہیں تھے۔ اگلے دن تھپڑ ایک نہیں، جیسے اندر کہیں پڑ گئے ہوں۔ گال پر جو لگا وہ تو بس ایک نشانی تھی، اندر والا تھپڑ تو گونجتا رہا دیر تک۔ میں نے بولنا چاہا تھا، یا شاید صرف اپنے ہونٹ ہلائے تھے، مگر آواز جیسے دیواروں کے پیچھے پھنس گئی۔ پھر وہ گیا، میں اس کے پیچھے، دروازہ بند، زور سے، جیسے کسی نے اعلان کر دیا ہو کہ میں اب باہر کی ہوں، اندر کی نہیں۔ میں سڑک پر آئی، ٹھنڈی ہوا چیخ رہی تھی، لوگ گزر رہے تھے، کچھ تیز، کچھ دھیمے، کچھ بے پرواہ، اور میں جیسے شیشے کی بنی تھی، ٹھنڈ سے
ٹوٹتی ہوئی، پھر ایک ہاتھ، ایک سایہ، ایک شکست آواز، میرے ساتھ چلو، میرا بیٹا لے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولا پوچھ لینا پہلے، چلو۔ میں چلتی گئی، بغیر سوچے، بغیر سمت، بغیر حواس۔ ہم دونوں جیسے ایک دوسرے کی شکست کے گواہ بن گئے تھے۔ پھر اس نے پوچھا مجھے کیوں برباد کیا؟ میں حیران میں کسی کو کیا برباد کرتی، میں تو خود ہاتھوں میں ٹوٹ کر پڑی تھی۔ پھر وہ بدل گیا، آہستہ دھیرے، جیسے کسی نے اس کے دل پر برف رکھی ہو۔ وہ کہتا دنیا ظالم ہے، میں اندر سے ہنسی، دنیا تو ہم جیسے لوگوں کے لیے صرف زندہ رہنے کی جگہ ہے، جینے کی نہیں۔ میرا نکاح اس کے ساتھ ہوا کیسے؟ میں آج تک نہیں جانتی۔ شاید مجبوری نے تھاما، شاید تقدیر نے، شاید میں نے خود کو جانے دیا۔ میں نے پوچھا تم مجھے یاد کیوں کرتے ہو؟ وہ بولا کیونکہ ایک لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میں سوچتی رہی تو اس دھوکے کی سزا میں ہوں یا اس دھوکے کی مرہم؟ وہ کہتا وہ مجھے مارنے آیا تھا مگر میری حالت دیکھ کر رک گیا، یا شاید اس نے اپنی یادیں جاگ گئی، یا شاید وہ اندر سے اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ کسی اور کو مکمل توڑ نہیں سکا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بدلتا گیا، میں بھی زندگی جیسے تھوڑی تھوڑی کر کے ہاتھ میں واپس آنے لگی، جیسے کوئی کمرہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہو، 2 کھڑکیاں، ایک دروازہ، اور کہیں دور سے روشنی کی باریک سی لکیر۔ میں نے شکر ادا کیا کیونکہ شاید پہلی بار لگ رہا تھا کہ میں صرف سانس نہیں لے رہی، زندہ بھی ہوں۔